شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ماشاءاللہ 21ویں طاق رات بھی ہے، اور جس کے بارے احادیث کے اندر 21ویں طاق رات کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے لیلۃ القدر کی رات ہو. لیلۃ القدر کی جو بارے میں جو فضیلت کے حوالے سے آتا ہے کہ لیلۃ القدر، لیلہ کس کو کہتے ہیں؟ لیل کہتے ہیں رات کو، اور القدر کہتے ہیں قدر والی رات. قدر والی رات سے کیا مراد ہے؟ جس طرح کچھ مہمان ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے لیے بڑے خاص ہوتے ہیں، اور جب وہ جانے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نہ جائیے، کچھ دن اور رک جائیے، کیونکہ ان مہمانوں کے رہنے سے ہمیں سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، ان کی خدمت کر کے ہمیں اچھا لگتا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مہمان کو روک لیں. رمضان کا مہینہ بھی ایک مہمان ہی تھا نا، جو تھوڑے دن باقی رہ گئے اور وہ جانے والا ہے. ان تھوڑے دنوں میں جتنی اس مہمان کی ہم خدمت کر سکتے ہیں، جتنی اس کی قدر کر سکتے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے. اور یہ جو طاق راتیں جن کا آغاز ہوگا، اور ہو سکتا ہے آج ہم جو قرآن کو سمجھ رہے ہیں، اس کے فہم کو حاصل کر رہے ہیں، تو فرشتوں کی ایک جماعت ہو، اور وہ ہمارے ان الفاظ پر، ان سمجھ اور بوجھ کو سیکھنے پر آمین کہتے اور ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے. لیلۃ القدر کی رات، قدر سے کیا مراد ہے؟ جس چیز کی انسان قدر کرتا ہے نا، وہ چیز ہمیشہ اس کو پھل دیتی ہے. آپ جس نعمت کی قدر کرتے ہو وہ نعمت باقی رہتی ہے. آپ جس انسان کی قدر کرتے ہو وہ انسان آپ کی عزت کرتا ہے. آپ جس رات کی قدر کرتے ہو وہ رات بھی آپ پر رحمتیں اور برکتیں، عنایات، کرم نوازیاں، نوازشیں آپ پر اتارتی ہے، کیونکہ ہم نے قدر نہ. بس اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جس مہمان کی ہم قدر نہ کریں تو گلہ بھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس نے میری قدر نہیں کی تھی، میں اس کے گھر گیا، اس نے میری عزت نہیں کی. بالکل یہ جو مہمان رات ہے لیلۃ القدر میں، یہ جو آج 21ویں طاق رات ہے، آج ہم نے اس رات کی قدر کرنی ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے. اس رات کے بارے میں اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. رات ایک ہے، لیکن جو اس رات کو پالے گا، اس کی قدر کو پہچان لے گا، اس کا حق ادا کر لے گا، تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی ایک بندہ ہزاروں سال، 11 مہینے عبادات کرتا ہے، اور ایک اس رات کو عبادت کر لیتا ہے، تو اس رات کی عبادت کرنے والا 1000 مہینوں کی عبادت کرنے والے سے بہتر ہوگا. اور اس رات کے بارے میں کیا آتا ہے؟ یہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت جیسے بچہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ماں کو کیا کہتے ہیں؟ تمہارے سرپرائز ہے، تمہارے لیے سرپرائز ہے. اس وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ سائز کو جب ہم پاتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے. کی ہوگی اس کو ایک مخفی رات رکھا، سرپرائز رکھا. اس لیے ایک مومن کو چاہیے اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
جس نے شب قدر میں قیام کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو پھر کیا ہم چاہیں گے کہ ہمارے گناہ معاف ہو؟ تو آئیے اس رات کی قدر کریں اور اس رات خوب نوافل پڑھے، خوب لمبا قیام کرے، خوب سجدہ کرے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے رب سے منا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ رسوا ہو گیا وہ شخص، رسوا ہو جائے گا جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنی بخش نہ کروا سکا۔ اس لیے بیٹا آج کی جو رات ہے اور الحمدللہ ہمیں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ ہم اس رات قرآن کو کھول کے اس رب کا کلام سن رہے ہیں جو رب ساتویں آسمان پر بھی آئے گا، اور جو رب اگر تاک رات ہوئی اور تاک رات میں لیلۃ القدر کی رات ہوئی تو فرشتوں کو آسمان دنیا سے زمین میں بھیجے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت رحمت کی طرف سے کھولتا ہے، جنت کی طرف سے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو بند کر لیتا ہے اور شین کو کر لیا جاتا ہے۔ ایک رات رہنے والا حقیقی ہے، یعنی جس رات کی بلا سے خیر سے محروم رہ گیا وہ خوش نصیب نہیں ہے، وہ بدقسمت سمجھا جائے گا۔ کیا ہوتا ہے ایمانداری سے، نیک نیتی سے گناہ کو بخش دے گے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اس اپنی رحمتوں کا نزول بھی کرے گا۔ پھر اس رات کے بارے میں کیا آتا ہے کہ رات کی برکت کی وجہ سے بکثرت فرشتے زمین پر اترتے ہیں، یعنی رات اتنی بابرکت ہوتی ہے لیلۃ القدر کی کہ فرشتے اس برکت رات کی وجہ سے آسمان سے زمین پر اتر آتے ہیں، اور جہاں جہاں پر تلاوت ہو رہی ہو، قرآن پڑھایا جا رہا ہو، وہ ذکر کی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں، علم دین کے سیکھنے کے لیے ان سے راضی ہوتے ہوئے ان کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں، اور یہ رات سب سلامتی والی رات ہے۔ شیطان نہ تو برائی کر سکتا ہے اور نہ عذاب پہنچا سکتا ہے۔ تو آئیے اس رات میں اس قرآن کے فضل کو سمجھتے ہوئے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمارے نصیب میں لیلۃ القدر کی رات کر دے، یا رب ہمارے سارے گناہوں کو مٹا دے، جو گناہ ہم کر چکے ہیں اور وہ گناہ جو ہم نے کرنے ہیں اور وہ گناہ جو ہم چھپ کے کیا کرتے تھے، وہ گناہ جو ہم ظاہر کرتے تھے، وہ گناہ جو ہمارے دلوں کے اندر موجود تھے، اللہ سارے گناہوں کو مٹا دے۔ یا رب تو رحمت والا رب ہے نا، تو کائنات کا خالق ہے، تو کائنات کا مالک ہے، تو بادشاہ ہے، تو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، تو ابراہیم خلیل اللہ کا رب ہے، موسیٰ کا رب ہے۔ یا رب کعبہ اس رات کی بھلائیاں، اس کی خیر و برکت، اس کی رحمتیں اور یہ جو سراسر سلامتی والی رات ہے، اس کی سلامتی ہمیں عطا کرتے۔ یا رب ہمیں عطا کرتے۔ یا اللہ ہم گناہوں سے لتھڑے ہوئے، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، خالی جھولی ہے۔ دروازے پہ جب کوئی فقیر آتا ہے تو فقیر کو بھی ہم خالی ہاتھ نہیں لٹاتے، طلب تر کے فقیر ہے تو بھی ہماری جھولیوں کو بھر دے اپنی رحمت اور اپنی برکت سے، اس رات کی رحمت اور برکت ہمارے نصیب میں کر دے، ہمارے بچوں کو دین کا یا رب ہم سے بہترین کام لے لے، ہمیں اخلاص دے دے، ہم سب کو جنت نصیب کر دے، جہنم سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔
آج کا جو پارہ ہے پارہ نمبر 23، انشاءاللہ تعالی ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 23 کے اندر آتا ہے کہ اس کے اگر اہم پوائنٹس کو دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک ایسے مومن بندے کا ذکر کیا گیا ہے جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایمان لانے کی دعوت دیتا رہا اور شہادت پا کر جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ ایسا مومن تھا جو قوم کی خیر خواہی کرنے والا تھا۔ کیا ہم ایسے مومن ہیں کہ ہم اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر شہادت کا رتبہ پا لیں؟ کیا ہم ایسے مومن ہیں کہ ہم بھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور دوسروں کی خیر خواہی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، چاہے ہمیں جان ہی کیوں نہ دینی پڑے؟ اللہ تعالیٰ سے آج ہم یہ ساری دعائیں مانگیں گے جو ہم پڑھیں گے، ساتھ دعائیں مانگتے چلے جائیں۔ کیا کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، چاہے وہ درخت ہے، چاہے وہ انسان ہے، صرف ایک ذات اکیلی ہے اور وہ اللہ رب العالمین ہے، جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ نعمت الہی کا اس میں تذکرہ کیا جائے گا، نفخہ صور کا تذکرہ کیا جائے گا قیامت کے دن کا، اور آج کی دعا میں جو دعا ہوگی حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، اللہ تو کافی ہو جا، تو وکیل ہے اور تجھ پر ہی ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ جنت کا تذکرہ کیا جائے گا، جنت وہ جگہ ہے جہاں خواہشات کے مطابق ہر چیز ملے گی، رب رحیم کی طرف سے سلام بھی ہوگا۔ اعضاء کی گواہی کا ذکر کیا گیا کہ جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ صفات میں صف بندی کا ذکر کیا جائے گا کہ فرشتوں کی بھی صفت ہے کہ وہ صف میں کھڑے ہوتے ہیں، جب نماز با جماعت کھڑی ہوتی ہے تو وہ بھی صفوں میں کھڑی ہوتی ہے۔ صف بانانا نماز کا حصہ اور اس کی خوبی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور صحابہ کرام کی صفیں بھی سیدھی آپسم کیا کرتے تھے۔ مومن اور مخلص بندے کا اخلاص کا آج بہت زیادہ ذکر کیا گیا اس بارے میں۔ آج ہم جانیں گے اخلاص کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اواب کون ہے؟ داؤد علیہ السلام، سلمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ان تینوں کو اواب کہا گیا، یہ بہت کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ پھر حب الخیر کا تذکرہ کیا گیا کہ سلمان علیہ السلام نے رب کی یاد کے لیے مال سے محبت کی، تو اللہ کے ذکر کی طرف راغب کرنے والے کام جب انسان کرتا ہے تو محبت ختم ہوتی ہے مال کی، اور اگر وہ دنیا کی اکٹھی کرنے لگ جاتا ہے اور مال کی فکر کرتا ہے تو ذکر الہی سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر خوشخبری دی گئی کہ قرآن سن کر ان پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہتے کہ وہ ہدایت والے ہیں اور عقل مند ہیں۔ آسم الحدیث کا تذکرہ کیا گیا۔ اس پارہ کے اہم پوائنٹس میں اگر دیکھا جائے اور تھیم آف پارہ اگر دیکھا جائے تو اخلاص، اور آج ہم اس طاق رات میں اخلاص کو مانگیں گے کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر اخلاص کو پیدا کر دے۔ شروع کرتے ہیں، پارے کو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ما لی لا الذی ترانی والیہ ترجعون، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہی سوال اگر میں اور آپ کریں کہ جب ہم اپنے بستروں پہ سوئے رہتے ہیں اور سستیاں اور تھکاوٹیں ہمیں آ گھیرتی ہیں، تو اس وقت ایک جملہ جیسے اس مومن شخص نے کہا ہمیں بھی کہنا چاہیے، وہ کیا؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تو مجھے کیا ہے، مجھے تو اللہ نے صحت دی، جان دی، الحمدللہ میں چل پھر سکتی ہوں، سن سکتی ہوں، دیکھ سکتی ہوں، سمجھ سکتی ہوں،
نعمتیں دی، ہر سہولت دی، پھر میں اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں؟ جب مومن بندہ یہ کہہ سکتا ہے تو ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں نا۔ اب اس مومن بندے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا اور اس کے الفاظ کو قرآن بنا دیا۔ اللہ رب العزت کو اس کے یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ قرآن کی آیات کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس کو ہائی لائٹ کرے، وَمَا لِيَ لَعَبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے، میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے؟ کیا میں اس سے کے سوا کسی اور کو معبود بنا لوں؟ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً أَن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ۔ اور مجھے اور آپ کو کیا ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ کیوں؟ کیا ہم نے واپس نہیں جانا؟ کیا ہم نے اپنے رب کی طرف نہیں پلٹنا؟ ان کا ارادہ کرے تو کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے بچائیں گے۔ یقیناً میں تو اس وقت ضرور کھلی گمراہی میں ہوں گا، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، تو مجھ سے سنو۔ یہاں پہ کس مومن بندے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس کے الفاظ رب تعالیٰ کو اتنے پسند آئے؟ اصل میں یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص تھا، اس شخص کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا کہ اس کا نام کیا تھا، صرف اس کو کہا جاتا ہے یہ ایک مرد مومن تھا، ایک صالح مرد تھا۔ یہ اپنی قوم کے پاس آتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو رسول تمہیں تعلیم دے رہے ہیں، اس وقت جو رسول موجود تھے، ان کی بات مانو۔ وہ تم سے کوئی معاوضہ تو طلب نہیں کرتا نا رسول، وہ تم سے پیسے تو نہیں لیتا، تو پھر تم اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اس کا کوئی اپنا ذاتی مفاد تو نہیں ہے تمہیں تعلیم دینے کے لیے؟ تو یہ تھا بےلوث مخلص، کہ پیغمبر بھی بےلوث مخلص ہوتا ہے، وہ کسی مال کی تمنا نہیں کرتا، وہ کسی جاہ و خشمت کی تمنا نہیں کرتا، تمہیں اس کی بات ماننی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور مرد صالح نے، اس مومن بندے نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اس رب کی عبادت کرو جس کا وہ مستحق ہے، اس کی بندگی کرو جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی عبادت نہ کرو، وہ تمہیں رزق دینے والا ہے، اسی کو پکارو۔ اور پھر اس نے کیا کہا کہ ہم سب نے مرنا ہے، سب کی روحیں اللہ کے قبضے میں جائیں گی، اس ہستی کی طرف ہی تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو پھر یہ بات سوچ لو، اس رب کے سامنے جب جاؤ گی تو تمہارا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے 5 کہ مشکل کشوں کے مشکل کشائی اللہ کے مقام سفارش کر سکیں، اس میں یاد دلا سکیں۔ وہیں اس مومن نے کھلے عام اپنے ایمان کا اظہار کر دیا پورے مجمع کے سامنے، پوری جرات کے ساتھ، اور کیا کہتا ہے، میں تو اپنے رب پر ایمان لا چکا ہوں، تم بھی ایمان لے آؤ۔ کیا ہم کھلم کھلا اعلان کر سکتے ہیں؟ کیا آج ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں مان چکی ہوں، میں ایمان لا چکی ہوں، میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ دین کو میں اہم سمجھوں گی،
اس کی تعلیمات کو ہم سمجھوں گی اور آج سے بس تعلیم دین کے بعد باقی چیزوں کو میں رکھوں گی. کیا واقعی؟ تو یہاں پہ اس مرد مومن نے جب یہ کہا تو قوم نے کیا کیا؟ قوم اس کی دشمن بن گئی، وہاں کے رہنے والے اس کے دشمن بن گئے. اللہ اکبر. اور اتنے یہ دشمن بنے کہ انہوں نے کیا کہا کہ اس کو تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو دھمکیاں دینے لگے، سزا کے عذاب سے ڈرانے لگے. اور وہ کیا کہتے ہیں قوم والے کہ تم جو اپنے ایمان کا برملا اظہار کر رہے ہو، رسول بھی یہ سب کچھ ایسا ہی کرتے ہیں، اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. اور انہوں نے رسول کو بھی نہ چھوڑا، رسول کو بھی دھمکیاں دینے لگے. تو رسول کیا کہتا ہے؟ ایسا نہ کرو، یہ نہ ہو کہ تم پر آسمان سے کوئی آفت آ جائے. اللہ کی بات مانو. اور اس مومن بندے کو دیکھو، اس نے کیسے اپنے ایمان کا برملا اظہار کیا. لیکن اس قوم والے نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے معبودوں کی توہین سمجھتے ہوئے اور ان کی شان میں گستاخی سمجھتے ہوئے اسے فوراً قتل کر دیا. اور اس کے قتل ہونے کے ساتھ اسے فرشتوں نے یہ خوشخبری بھی دے دی کہ جنت تمہاری منتظر ہے. یعنی جب وہ قتل ہو گیا اور شہید ہو گیا تو ساتھ ہی فرشتے آسمان سے اترے اور اس کو جنت کی خوشخبری بھی دے دی کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تم صحیح معنوں میں شہید ہو، تم نے اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان دے دی ہے. اور شہداء کے متعلق کیا آتا ہے کہ وہ براہ راست جنت میں جائیں گے اور وہاں انہیں رزق دیا جائے گا. ان کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت کے باغیچوں میں چرتی پھریں گی. یعنی قوم اس قدر دشمن بن گئی کہ جان سے ہی مار ڈالا. اللہ اکبر. اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا. کیوں؟ تاکہ جو مکہ ہیں، جو میرے نبی کی تذلیل کرتے ہیں، جو میرے نبی کو تنگ کرتے ہیں، ان کو یہ باور کروا دیا جائے کہ اگر اللہ رب العزت اس مکہ، وہ لوگ جنہوں نے اس مرد مومن کی بات کو قرآن میں اتار سکتا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اس کے لیے بھی سخت وعید نازل کر سکتا ہے. اور سخت وعید نازل ہوئی. یہ جو مرد صالح تھا، جو مومن تھا، وہ تو شہید ہو گیا. لیکن پیغمبر نے جو بات کہی تھی تو پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی بات رد نہیں ہوتی. تو کیا ہوا پھر؟ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، کیونکہ انہوں نے نہ تو پیغمبر کی بات کو مانا، نہ اس مومن بندے کی بات کو مانا. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو اصحاب القریہ، اس پر چیخ کا عذاب نازل ہوا، چیخ کا عذاب. اور کہتے ہیں کہ اتنی زور سے دھماکہ ہوا کہ جس کی پہلی ضرب بھی وہ سہ نہ سکے اور وہیں کے وہیں ڈھیر ہو کے رہ گئے. اور فرشتوں کی فوجیں نازل ہوئی اور چیخ، خوفناک آواز برداشت نہ کر پائے. تو یہاں پہ مطلب کیا کہا جا رہا ہے کہ تم سابقہ قوم کے انجام کو نہیں دیکھتے ہو یا ان پر غور و فکر نہیں کرتے ہو کہ وہ قومیں جب رسول کا مذاق اڑایا کرتی تھی تو ہم ان کو اسی پاداش میں ہلاک کر دیتے تھے اور ان کا نام و نشان بھی مٹا دیتے تھے اور ان میں سے کوئی نہیں بچ سکتا تھا. اور یہی اللہ کا دستور رہا ہے. اس لیے تم اپنی عادت کو بدلو. اگر تم بھی باز نہ آئے اے کفار مکہ، اگر تو نے بھی میرے نبی کے ساتھ ایسا ہی معاملہ رکھا تو اس بات سے ڈر جاؤ. کتنا خوبصورت یہ واقعہ کہ اس مومن بندے نے یہ بھی پرواہ نہیں کی. اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں تو بچوں، ہم کیا کہتے ہیں، وہ لگا اس کو لگا رہنے دو، تمہیں اس سے کیا، تم نے ضرور مرنا ہے، تم پیچھے ہٹو. اس نے اپنا حق ادا کر دیا نا. اور کیسے اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت سے فرشتے کو بھیج کر اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی. اللہ اکبر. کتنی نصیحتیں ہیں ہمارے لیے اس قرآن میں، کتنی نصیحتیں ہیں اگر ہم سمجھنا چاہیں. تو کیا کہا گیا؟ یا حسرتن علی العباد
मा यअतीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। आयत नंबर 30 के अंदर आया कि हाय अफसोस बंदों पर, उनके पास कोई रसूल नहीं आता रहा मगर उसके साथ ठट्ठा किया करते थे, मजाक उड़ाते थे पैगंबर का, उसकी तजलील करते थे। असहाबे करिया के बारे में क्या वो नहीं जानते? और उनको ये बावर करवा दिया गया कि मान जाओ, समझ जाओ। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा जो आज तक उम्मत मोहम्मदिया बची हुई है कि यार मेरी उम्मत पर ऐसे अजाब ना उतार जैसे पहली कौमों पर नाजिल हुए थे। अगर मेरे नबी के मुंह से ऐसे अल्फाज ना निकले होते तो शायद आज हम कब के ढेर हो चुके होते। आयत नंबर 52 में कहा गया वनुफिखा फिस्सूरी फज़ाहुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून। और सूर में फूंका जाएगा तो अचानक वो कब्रों से अपनी रब की तरफ तेजी से दौड़े होंगे, कहेंगे या हाय हमारी बर्बादी, किसने हमारे सोने की जगह से उठा दिया। ये है वो जो रहमान ने वादा किया और रसूलों ने सच कहा था। क्या कहा जाएगा? सूर जब फूंका जाएगा, सूर क्या होता है? एक बिगल है, एक हड्डी समझ लें, उसके अंदर एक आवाज होगी जिसकी आवाज ऐसी होगी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक सींग है जिसमें आवाज को पैदा किया जाएगा। जो इसको सुनेगा अपनी गर्दन नीचे झुका लेगा और बेहोश होकर गिर पड़ेगा। और सूर के बारे में यह आता है कि जब ये फूंका जाएगा तो अचानक लोग अपनी कब्रों से बड़ी तेजी से दौड़ेंगे और कहेंगे हाय बर्बादी, ये क्या हुआ, हमें किसने हमारी कब्रों से सोने की जगह से उठा दिया। और वो कहेंगे ये है वो रहमान का वादा जो सच हो गया। और कहने लगे कि ये वो वादा जो रब ने किया था सच्चा हो गया, और ये रसूलों ने भी सच कहा था। अल्लाह अकबर। और जब सूर की आवाज से लोग बेहोश होकर गिर पड़ेंगे तो सबसे पहले सूर की आवाज सुनने वाला वो आदमी होगा जो अपने ऊंटों का होश दुरुस्त कर रहा होगा और आवाज सुनते ही गिर पड़ेगा। और दिगर लोग भी जैसे जैसे आवाज सुनेंगे गिरते चले जाएंगे। इसके बाद अल्लाह ताला बारिश नाजिल फरमाएगा जो शबनम का काम देगी, इससे लोगों के बदन तैयार हो जाएंगे। फिर दूसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा तो लोग फौरन उठकर देखने लगेंगे। तो क्या कहा जा रहा है? 2 मर्तबा सूर फूंका जाएगा। पहली मर्तबा जब सूर फूंका जाएगा तो लोग बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, और जब दूसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा तो एक बारिश के शबनम के कतरों की तरह इनके बदनों को दोबारा से नए सिरे से खड़ा किया जाएगा। हदीस में आता है कि अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूर की दोनों फूंकों की दरमियानी मुद्दत 40 की होगी। तो लोगों ने कहा अबू हुरैरा कि 40 दिन की मुद्दत होगी? अबू हुरैरा ने कहा मैं नहीं जानता, यानी 40 माह की मुद्दत होगी मैं नहीं जानता, 40 साल की मुद्दत होगी मैं नहीं जानता, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने सिर्फ इतना ही कहा था कि 40 की मुद्दत होगी। और उस वक्त क्या होगा? आसमान से बारिश नाजिल होगी और लोग जमीन से उग पड़ेंगे जैसे सब्जी उगती है। तो ये आज वो लोग जो ये कहते हैं कि मरने के बाद हम जिंदा कैसे होंगे, उनके लिए एक दलील है। कैसे जिंदा होंगे? हदीस में बता दिया गया। और वो कहीं भी हो, उनकी कब्र चाहे वो अगर मिट्टी में दफन हुए तो कब्र है, अगर वो किसी समंदर में डूबे हैं तो वो उसकी कब्र है, अगर किसी जानवर ने खाया तो जानवर का पेट उसकी कब्र है। वो अपनी कब्र में से उठाया जाएगा और जिंदा किया जाएगा। लेकिन जिसने अल्लाह की आयत का इनकार किया होगा वो कैसे उठेगा? वो शदीद जैसे कहते हैं खबती हो गया, हवास बागता होकर उठेगा, दहशत के मारे उसकी आंखें फटी हुई होंगी और वो कहेगा हमारी बदनसीबी, हमें कब्रों से क्यों निकाला गया। क्योंकि उनको पता है कि जो कुछ उनको कब्र के साथ उनका मामला किया जा रहा है तो जहन्नुम में अब क्या करेंगे वो। और उनसे फिर कौन कहेगा? मोमिनीन कहेंगे और फरिश्ते कहेंगे कि तुमने तुम्हारी कब्रों में क्या आराम था। असल में जो उनको अजाब दिया जाएगा और अगले अजाब की जो शिद्दत होगी इससे इतनी ज्यादा होगी कि वो समझेंगे शायद ये कम है, उनके लिए बहुत कम है। और मोमिनीन फरिश्ते क्या कहेंगे? ये वही दिन है जिसका अल्लाह ने तुमसे वादा किया था। तुम तो झूठ बोलते थे ना, तुम तो झुठला देते थे, तुम तो रसूलों का इनकार कर देते थे।
آج وہ وعدہ سچ ثابت ہوا. اور پھر کیا کہا گیا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں ہوگی مگر ایک ہی چیخ، اچانک وہ سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے. بس آج کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور نہ تمہیں اس کے سوا کوئی بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے. آیت نمبر 59 میں کہا جائے گا وَمَتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور الگ ہو جو اے مجرموں. اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ اہل جنت اور اہل جہنم الگ الگ ہو جائے. اہل جنت اور اہل جہنم کو الگ الگ کر دیا جائے گا. جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کلاس میں ٹیچر بلاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جس کے ہائیسٹ نمبر آئے ہیں وہ ایک الگ رو میں کھڑے ہو جائے، اور جن کے نمبر کم ہے، جن کی پوزیشنز نہیں آئی ہیں، وہ ایک رو میں کھڑے ہو جائے اور پاس ہونے والے ایک رو میں کھڑے ہو جائے. تو دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے. فرسٹ پوزیشن والوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے، سیکنڈ کو ایک لائن میں، تھرڈ کو ایک لائن میں، اور جو پاس ہوتے ہیں ان کو الگ کھڑا کیا جاتا ہے. ان کی سیٹیں الگ ہو جاتی ہیں کیونکہ جو پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں ان کو آگے بٹھایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو انعام دیا جانا ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. پوزیشن ہولڈرز کو اللہ تعالیٰ ایک الگ روم میں کھڑا کر دے گا. فرسٹ ہونے انعام لیے سب سے آگے، پھر اس کے ساتھ سیکنڈ، اس کے ساتھ تھرڈ، فورتھ، ففتھ، جتنے دینا چاہے گا. فاسق، مشرک، سب کے گروہ کو الگ الگ کر دیا جائے. سب اپنے گناہوں کے سبب الگ الگ گروہوں میں کھڑے ہوں گے. کسی نے اگر شرک کی تو شرک والی لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا. کسی نے اگر تکبر کی ہے تو تکبر کی لائن میں. کسی نے اگر میری رب کی یاد کا انکار کیا ہے تو اس کو اس لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا. ذرا سوچے کیا ہماری لائن کون سی ہوگی؟ ہمیں کس لائن میں کھڑا کیا جائے گا؟ جیسے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نیکیاں اتنی ہیں کہ جنت کے 8 دروازے اس کو پکاریں گے. 8 دروازے. تو صحابہ کرام نے کہا، بلکہ جس صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون خوش نصیب ہے، تو جو صحابی تھے ان کا نام کیا تھا؟ ابوبکر صدیق. تو آپ نے کہا ابوبکر مجھے امید ہے تم ہی ہو. 8 دروازے پکار کے کہیں گے اے ابوبکر میری طرف سے آؤ، اے ابوبکر. کیونکہ ابوبکر کے اندر نیکیوں کا خریز تھا نا وہ. لیکن جو مجرم ہوگا، جو گناہگار ہوگا، جس کے اندر سارے ہی عیب ہوں گے، تو کیا ہر رو والا پکار کے کہے گا کہ اے مجرم، اے گناہگار اس رو میں آ جاؤ، تیرا یہ ٹھکانہ ہے. تکبر کرنے والے جو ہوں گے اس کو پکاریں گے، شرک کرنے والے پکاریں گے. کیا وہ کرے گا؟ کدھر کھڑا ہوگا اور اس کو کدھر جگہ ملے گی؟ اور وہ کیا منظر ہوگا جب ایک ندا لگائی جائے گی کہ الگ الگ ہو جاؤ. اس وقت ہمیں پتہ چل جائے گا نا کہ ہماری پوزیشن بھی ہے کہ نہیں، ہم پاس بھی ہوئے ہیں کہ نہیں، اور ہمیں کہاں پہ کھڑا کیا جا رہا ہے. جیسے کتنے بندے کو سوچ جاتی ہے نا کہ اب تو میں مارا گیا، کیا بنے گا میرا، مجھے کس لائن میں. یہاں پر تو ہم رشوت دے کر دھوکہ بازیاں کر کے ہم شاید پوزیشنز کو بدل لیں، لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا. کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں پر کوئی دغا بازی کرے. کوئی رشوت نہیں چلے گی، کوئی سفارش نہیں چلے گی، صرف نیک اعمال کام آئیں گے. اس کی سفارش ضرور قبول ہوگی، نیکیوں کی. قرآن کی سفارش ضرور قبول ہوگی کہ قرآن کھڑا ہو جائے گا آ کے کہ یا رب اس کو معاف کر دے، یا رب یہ پڑھا کرتا تھا، یہ کوشش کرتا تھا، یہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا. تو کیا کہا گیا آیت نمبر 61 میں الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. کیا رب کہے گا کیا تمہیں تاکید نہیں کی گئی تھی اے اولاد آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، مت کرو اس کی عبادت. کیا تمہیں قرآن میں اس کا پتہ نہیں چلا تھا؟ کیا میرے نبی نے نہیں بتایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، میری عبادت
کرو, میری عبادت کرو, میرے سوا کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس کا کہنا مانو گے تو دوزخ میں چلے جاؤ گے. آج تم نے اس کا کہنا مانا اور تم اسی کے ساتھ ہوگے. اور کیا کہا گیا آیت نمبر 64 کے اندر, اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون, یہ جو تم کفر کرتے تھے تو چلو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے. اب آواز بھی ندا بھی لگ گئی. پہلے تو کھڑے ہم ڈر رہے تھے نا, اور ہم بھی یہاں پر ڈرتے ہیں نا دنیا میں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا. اور پھر جب وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈر یہاں تو اور بڑھ جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. اس وقت کیا ہوگا کہ جہنمیوں کا جب اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ جہنم میں ہی جائیں گے, تو پھر ان کو دھکیل کر زنجیروں میں جکڑ کر آگ میں داخل کر دیا جائے گا. اور کیا کہا جائے گا, اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون, تم تو بڑا میری آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے نا, جھٹلاتے تھے, سمجھتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کے لیے آئے ہیں, یہ نبی کو جادو کرتے. آج تم اسی اپنے انجام سے کہ انجام کی بنا پر اپنے مقام پر پہنچ چکے ہو. اب وہ بولنا چاہیں گے, جیسے یہاں پر ہم بولتے ہیں نا, ہم چپ نہیں رہ سکتے. ہم کیا کہتے ہیں جب ہمارے یا تو خلاف یا حق میں کوئی بات ہو رہی ہو تو ہم فوراً بولتے ہیں. اس وقت بھی بولنا وہ چاہیں گے تو کیا ہوگا. نمبر 65 میں آتا ہے, الیوم نختم علی افواہہم, آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے, بند کر دیے جائیں گے. وہ بند ہو چکا ہے, سیل ہو چکا ہے, بولنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں بول پائیں گے. کیا ہوگا, ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے, ان کے پاؤں گواہی دیں گے. اب زبان تو بند ہو چکی ہے, منہ تو بند ہو چکے ہیں, اب عذاب بولنا شروع ہو گئے. یہ عذاب جو ہے نا جن کو ہم جیسے چاہے استعمال کر لیتے ہیں, گناہ کے کاموں میں بھی برائی کے کاموں میں بھی, یہ ہاتھ ہمارے نہیں ہے, یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. یا جن ہاتھوں سے ہم گناہ کرتے یہ ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ یار اب یہ گناہ کیا کرتا تھا, یہ باز نہیں آتا تھا. یہ کان جن سے برائی اور گناہ کو سنتے ہیں, یہ کان ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ یار اب یہ گناہ کو سنتا تھا, یہ باز نہیں آتا تھا. تو پھر کیا معاملہ ہوگا جب منہ کو ہی بند کر دیا جائے گا اور عذاب بولنے لگیں گے تو کیا کریں گے. اتنی سخت آیت ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو بند کر دے گا, اور پھر وہ گناہ کرنے والے عذاب وہ بول بول کر کہیں گے. لیکن یہی عذاب اگر اسے اچھے مال کیے ہوگے, اچھے کام کیے ہوگے, تو یہ ہمارے لیے ہمارے حق میں بھی گواہی دے گی, ہمارے حق میں بھی گواہی دیں گے. یہ اللہ اکبر. اللہ پر کہتے 28 میں 68 میں سوری بلکہ 28 ہی آیت ہے, اور من نعمرہ ننکسہ فی الخلق فلا یعقلون, اور جسے ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اسے بناوٹ میں الٹا کر دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں ہے. یعنی جس کو ہم جتنی لمبی عمر دیتے ہیں اس کی حالت دن بدن اتنی ہی ہم بدلتے جاتے ہیں. اس کا جسم گلتا چلا جاتا ہے, اس کے ذہن رکھنے کی کیفیت بدلتی چلی جاتی ہے, یعنی وہ بچے کی مانند ہو جاتا ہے. پھر وہ کیا ہوتا ہے, بچے کی مانند ہو جاتا ہے. ہم تو لمبی زندگی مانگتے ہیں نا, جب ہم لمبی زندگی گناہوں والی کریں گے تو کیا, اور تو اپنی عقلیں اپنی دلیلوں کے مطابق ہی فیصلے کرتے رہو. اللہ اکبر. اور پھر کیا کہا جائے گا نمبر 70 میں کہ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر بات ثابت ہو جائے. اللہ کے رسول کو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ ایمان اور یقین کے ذریعے تیرے دلوں کو زندہ کرے, آباد کرے, اور تجھے اللہ کے عذاب سے ڈرائے.
جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جنت کا تذکرہ اللہ کے رسول نے کیا، وہاں پہ عذاب کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ اللہ، اور پھر کیا کہا جائے گا؟ آیت نمبر 80 میں کہا گیا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، یہ کہا تم سے آگ جلا لیتے ہو۔ کیا کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ نہیں کیے جاؤ گے؟ بس بہت ایک دل ہے یہ کہ اللہ درخت کو پانی سے پیدا کر جو بڑا ہو جاتا ہے بن جاتا ہے اور ایندھن کے کام آتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو دوبارہ سے نہیں کر سکے گا، انکار کرتے ہیں، ان کے لیے کون دلیل ہے؟ 81 میں اولیس الذی خلق السماوات والارض، اور کیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ وہی سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے دلائل اللہ نے دیے ہیں جو مرنے کے بعد جیتنے پہ یقین نہیں رکھتے۔ یہاں پہ ایک اور دلیل دے رہا ہے، کیا؟ کہ جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جو واحد ہے، اکیلا سارا نظام چلا رہا ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ دوبارہ پیدا کرے؟ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بیٹا آج اور ابھی وقت ہے، آج ہم توبہ کریں نا اپنے گناہوں سے۔ آج ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے کہ یار وہ گناہ جو میری آنکھیں کر چکی، میرے ہاتھ کر چکے، میری زبان کر چکی، میرا دل کر چکا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو سب خوب سب باندھنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صافات سے کیا مراد؟ جو اپنے رب کے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایک ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے، ایک ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے کہ جب آپ کبھی کسی جماعت میں موجود ہو، کہیں آپ بیٹھنا چاہیں تو صف میں بیٹھے، کہیں استاد کے سامنے کھڑے ہو تو صف میں کھڑے ہو، اگر کوئی مسئلہ کوئی بات پوچھنی ہو تو ڈسپلن کا خیال رکھا جائے، کیونکہ جو فرشتے ہیں وہ بھی جب آسمانوں میں اپنے رب کے سامنے کھڑے تو صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جابر بن سمرہ بیان کرتے کرو، یعنی جب بس وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان ہل ہل کے نماز پڑھتا ہے اور اتنا ہل رہا ہوتا ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ تم ایسے ہل رہے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں، یعنی جو شریر گھوڑے ہوتے ہیں ان کی دمیں کیا ہوتی ہیں؟ ہلتی رہتی ہیں، ہلاتے رہتے ہیں۔ تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ سکون سے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک مرتبہ بھی ہمارے پاس آئے اور ہمیں کئی حلقوں میں بیٹھا ہوا دیکھا، سیدنا جابر بن سمرہ کہتے ہیں، تو کہا کیا بات ہے تمہیں؟ میں تمہیں علیحدہ علیحدہ دیکھتا ہوں، یعنی تم نے صف الگ الگ بنا لی، گروہ الگ الگ کر لیے۔ پھر کہنے لگے، پھر آپ سب ہمارے پاس تشریف لائے اور کہا تم صف کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور صف بناتے ہیں؟ ہم نے کہا اللہ کے ساتھ فرشتے اپنے رب کے حضور کس طرح صف بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فرشتے پہلے اگلی صفیں پوری کرتے ہیں اور وہ صف میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ بس اوقات ہم بھی جب کسی فنکشن میں جاتے ہیں نا، چلیں دین کی مجلس کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں کیونکہ ہم تھوڑے دنیا دار ہیں نا، تو ہم تھوڑا دنیا کو بھی دیکھ لیں۔ تب ہمارا کیا پھر رویہ ہوتا ہے کہ ہم ایک گروہ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، کسی کا فلاں فیملی ہوتا ہے تو وہاں پر بیٹھا ہے، کوئی الگ سے بیٹھا جس میں اپنے اپنی الگ الگ باتیں کرنی ہوتی ہیں نا، یعنی وہ ہمارے اندر بانڈنگ نہیں ہوتی۔ بس اگر ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں الگ الگ گروہوں میں بیٹھے ہیں، کیونکہ ہماری بنتی نہیں نا کسی سے، اس وجہ سے ہم یہ چاہتے نہیں کہ ہم سب کے درمیان بیٹھے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ ہم نے جب
माते बांध के बैठी हो तो क्या चाहिए? अगरचे वो पसंद करता हो या ना करते तो अलग बात है, लेकिन एक अदब क्या है कि सफ बंदी यानी ग्रो ग्रो ना बैठे। आप अफसर ने क्या कहा था जब आपने देखा था सहाबा किराम की जमात को कि वो हल्के बनाकर अलग अलग बैठे, तो आपने क्या कहा? तुम्हें क्या हो गया, अलग अलग क्यों बैठे हो? तो आपने फिर फरिश्ता बंद रसूल ने हमें ये फरमाया कि हमें लोगों पर 3 बातों की वजह से फजीलत दी गई है। एक तो हमारी सफ़े फरिश्तों की सफ़ों की मानिंद होती हैं, और नंबर 2 हमारे लिए सारी जमीन नमाज की हासिल। तो सफ का ख्याल, और जो पहली सफ में खड़ा होता है जमात के लिए, उसके लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं। हम क्या समझते हैं कि हम पीछे खड़े होते हैं? बस कोशिश हमें करनी चाहिए। एक अलग बात है कि बच्चों वाली माओ को अगर थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए कि ताकि दूसरे खराब ना हो, अगली सफ में और दाएं तरफ खड़े होने वालों के लिए फरिश्ते रहमत की बख्शिश की दुआएं करते हैं। तो फिर हमें चाहिए कि हम सब जब हम अफ्तारी और सहमत हैं उस वक्त क्या होता है, 2 एक तरफ बैठे हैं, 2 एक तरफ बैठे हैं, एक आ वो खा रहा है, दूसरा आ रहा है वो खा रहा है, सफ में बैठे, ग्रोह में बैठे, अल्लाह बरकत नाजिल करता है, अल्लाह उस खाने को बाबरकत बना देता है जो सब बंदी के साथ खाया जाए। इतनी फजीलत है। फिर इसके अलावा सफ में अगर देखा जाए तो जब हम किसी इबादत के लिए जाते हैं, किसी फंक्शन पे जाते हैं, तब भी हमें क्या करना चाहिए? अलग अलग नहीं, मिल के जाना चाहिए, मिल के जाना चाहिए, ताकि वो जो दरार डालने की कोशिश करता है ना रिश्तों में, वो ना डाले। आगे क्या कहा गया? फज़ाजिराति ज़जरा फतालियाति ज़िक्रा। फिर जो इनको डांटने वाले हैं, जबरदस्त डांटना, फिर जो इस जिक्र की तिलावत करने वाले हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है? फरिश्ते डांटते हैं, फरिश्ते भी डांटते हैं। जैसे यानी वो फरिश्ते जो अपने घोड़ों को भी डांटते हैं, या उन फरिश्तों की कसम जो काफिरों की जान निकालते वक्त इन्हें ज़जरो तौजीह करते हैं। यानी जब फरिश्ते जान और वो काफिर जो है वो जान देना नहीं को डांट, और एक इसका मतलब ये कि घोड़े को डांटने से क्या मुराद है? अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते कि गज़वा बदर में एक मुसलमान एक काफिर का ताकुब कर रहा था। मुसलमान एक काफिर का ताकुब कर रहा था, इसने काफिर के ऊपर से कोड़े की आवाज सुनी, यानी मुसलमान चाह रहा था कि मैं इस काफिर को हलाक कर दूं, लेकिन उसने क्या किया कि उसने अपने ऊपर से यानी काफिर के ऊपर से कोड़े की आवाज सुनी और सवार को ये कहते हुए सुना कि ए खजूम आगे बढ़। यानी ये कहना था कि काफिर जमीन पर चित गिर पड़ा। क्या मतलब है? यानी उसने घोड़े को चाबुक लगाया, क्या कहा? तेजी से आगे बढ़, यानी इस काफिर को पकड़। और जब उसने काफिर को पकड़ा तो उसको गिरा दिया। और मुसलमान कहते हैं कि जब मैं आगे बढ़ा उसको पकड़ने के लिए तो उसकी नाक जख्मी हो चुकी थी, उसका चेहरा फट चुका था। तो क्या पता चला? जैसे कोड़ा मारा गया था ना, और काफिर का भी सारा बदन उस कोड़े की जहर की वजह से सब्ज हो चुका था। अल्लाह अकबर। और कहते कि वो जो अंसारी मुसलमान था जिसने ये सारा मंजर देखा, सारा वाक्य उसने आके अल्लाह के रसूल को आके बताया, तो आपने कहा तूने सच कहा, ये आसमान से अल्लाह की मदद आई थी, यानी फरिश्ते आए हुए थे अपने घोड़ों पे सवार होके मुसलमानों की मदद करने के लिए। और फिर क्या कहा गया? फतालियाति ज़िक्रा, फिर उनकी जो जिक्र की तिलावत करने वाली हैं, यानी इससे मुराद वो फरिश्ते हैं जो खुद भी अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते हैं और इंसानों की रूहानी ग़िज़ा या हिदायत का वास्ता भी बनते हैं। पैगंबरों पर अल्लाह का हुक्म लाते हैं और नेक लोगों के दिलों में इल्का और इल्हाम करते हैं। क्या मतलब है? जब इंसान नेकी करता है और बस औकात नेकी करते 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 सुस्त हो जाता है, तो फरिश्ते उसके अंदर फिर नेकी का इल्का कर देते हैं, नेकी का जज्बा पैदा कर देते हैं, और वो फिर से अशाज पशाज होकर नेकी करने लगता है। फिर कुछ फरिश्ते कौन होते हैं जो अल्लाह का जिक्र करने वालों की तलाश करते रहते हैं, हर वक्त उनका काम ही है, घूमते फिरते रहते हैं, और जब वो देख लेते हैं कि फलां मजलिस में अल्लाह का जिक्र हो रहा है, सीखा सिखाया जा रहा है, तो फिर वो अपनी बाकी जमात वालों को भी कहते हैं आ जाओ,
جہاں پر اللہ کی رحمت ہے، برکت کا نزول ہے، اور اتنے فرشتے آ جاتے ہیں کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر اپنے پروں سے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے کہ ہمیں بھی ڈھانپ لیں فرشتوں کے ذریعے اپنی رحمت سے. اور پھر سورۃ صافات میں آگے یہ کہا گیا بل عجبت یسخرون، آیت نمبر 12، وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، بلکہ تو نے تو تعجب کیا اور مذاق اڑایا، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو قبول نہیں کرتے. یعنی یہ بار بار دیکھیے نا قوموں کے حالات اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں. مومن بندوں کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، اور کس کس کا اڑایا جاتا ہے؟ رسولوں کا بھی اڑایا جاتا ہے. آیت نمبر 40 میں کہا گیا اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ، مگر اللہ کے لیے جو خالص کیے ہوئے بندے ہیں، جو چنے ہوئے ہیں، جن کے اندر اخلاص ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے مقرر رزق ہے. یہ اخلاص والے جو ہیں ان کے لیے یہاں پر کیا کیا نعمتیں یہاں پر دی جا رہی ہیں؟ نمبر 1، ان کو رزق دیا جائے گا. نمبر 2، کئی قسم کے پھل ملیں گے ان کو. اور نمبر 3، عزت دی جائے گی. اور کیا کیا جائے گا؟ نعمتوں کے باغ دیے جائیں گے جس پر تختوں پر وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. اور کیا نعمت دی جائے گی؟ صاف بہتی ہوئی شراب کا جام ان کو پلایا جائے گا، اور جو سفید ہوگی اور پینے والوں کی لذیذ ہوگی. نہ اس کو کوئی سر درد ہوگا، نہ اس سے مدہوش ہوں گی. اور پھر ان کے پاس نگاہ نیچے رکھنے والی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی جسے وہ چھپا کر رکھیں گے، جیسے انڈے ہوتے ہیں. انڈوں میں کیا ہوتا ہے؟ چھپا کر رکھا جاتا ہے نا. انڈوں کے اندر والی چیز جو ہوتی ہے اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا، چھلکا اوپر ہوتا ہے. جیسے وہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوں. یہ کن کو دیا جا رہا ہے؟ اخلاص. آج ہمیں بیٹا نماز میں اور اپنے اس طاق رات میں یہ دعا ضرور کریں، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اخلاص مانگے. اخلاص ہوتا کیا ہے؟ اصل میں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 2 بنیادی شرطوں کا ہونا بہت ضروری ہے. کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی. جیسے ہم کو کوکنگ کرتے ہیں نا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ 2 چیزیں مین انگریڈینٹس ہیں. وہ کیا؟ نمک اگر ہم دیکھا جائے اور مرچ، یہ تو مین انگریڈینٹس ہیں. یہ ہر کھانے میں پڑتی ہیں، اور اگر یہ مین انگریڈینٹس ہی نہ ہو تو پھر کھانا ذائقے والا نہیں ہوگا. اگر آپ ساری چیزیں ڈال دیں اندر، سارا مسالہ جار ڈال دیں، نمک ہی ڈالنا بھول جائیں، تو اس کا ذائقہ ٹیسٹ کیسا رہے گا؟ بالکل ایسے ہی عمل کے لیے بھی اور قبولیت عمل کے لیے بھی ہمیں 2 انگریڈینٹس کا، 2 اہم نکات کا پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہیں، جس کے بغیر اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ عمل خالص نہیں ہوگا. پہلی شرط کیا ہے؟ کہ کوئی بھی کام جب انسان کرے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اللہ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے کرے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہ کرے. کیونکہ بہت ساری نیکیاں ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور پھر وہ نیکی نہیں رہتی. ہم یہ جو آج کل افطاریاں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ آج کل جو ہم سحریاں بنا کے دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ اس کے پیچھے محرک کیا ہے؟ اگر تو اس کے پیچھے محرک رب کو خوش کرنا ہے، کیونکہ کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والوں میں سے ایک کام ہے، ایک عمل ہے، تو ہم الحمدللہ کامیاب ہو گئے. لیکن اگر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے رمضان فلاں نے کی تھی تو میں بھی کر لوں، کیونکہ وہ میری دعوتیں کرتا رہتا ہے تو مجھے ایک بہانہ مل گیا رمضان کا، میں بھی کر لوں. یا ہم چلے مل بیٹھیں گے، بات چیت ہو جائے گی، گپ شپ ہو جائے گی، انجوائے کر لیں گے، اس لیے جب افطاری کروائی. تو ہم اپنی نیتوں کو خود جانتے ہیں، کیونکہ اگر اس میں للہیت نہیں ہے تو یہ عمل پھر دنیا کے لیے کیا اور یہ دنیا میں ہی رہ گیا. کیونکہ جو عمل دنیا والوں کے لیے کیا جائے گا وہ اوپر نہیں جائے گا، وہ اللہ کے ہاں نہیں جائے گا. اور جب ہمارے نامہ اعمال میں للہیت نہیں لکھا جائے گا تو پھر قبول کیسے ہوگا؟ تو اس کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص کے لیے کہ ہمیں ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے. اور دوسری شرط کیا ہے؟ سنت نبی کے مطابق کرنا ہوگا.
جی آج کیا ہماری پارٹیز، ہماری افطاریاں، ہماری سحریاں، اس کے علاوہ گیٹ ٹوگیدر ہمارا جو ہونا ہے کیا سنت کے مطابق ہے؟ کیا ہم سنت کے مطابق کرتے ہیں تمام؟ تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیسے کھاتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے لوازمات ہوتے تھے، اور اس کے صرف کرنے کا انداز کیا ہوتا تھا. کیا یہ سنت کے مطابق ہوتا ہے؟ یہ ہم سب کو اپنا اپنا بہتر پتا ہے. اگر تو سنت کے مطابق بس اوقات ہم ایسے کام کر جاتے ہیں جو ہم دعوتیں کرتے ہیں، لیکن ان دعوتوں میں نہ تو للہیت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ سنت ہوتی ہے. وہ صرف ایک بہانے ہوتے ہیں انجوائے کرنے کے، مل بیٹھنے کے، دنیا کو خوش کرنے کے. تو جس نے اپنی دعوتیں کر لی وہ اپنے آپ کو چیک کرے کہ کس کس کی دعوت میں نے جو میں نے دعوتیں کی ہیں کہ اس میں للہیت تھی، یا کسی کو تنگ کر کے دعوت میں آنے کا کہا کہ تمہیں ضرور آنا ہے اگرچہ بیچارہ خوش نہ ہو رہا ہو، یا اس وجہ سے کہ لوگ خوش ہو جائیں گے، ساس کو خوش کرنا ہے، بہو کو خوش کرنا ہے، گھر والوں کو خوش کرنا ہے کہ وہ خوش ہو جائیں. کس کو خوش کرنا ہے؟ اللہ کو. تو دو چیزیں اخلاص کے لیے بہت ضروری ہے. اخلاص کو اپنے اندر لانے کے لیے وہ ہر کام اللہ کے لیے ہو اور سنت کے مطابق ہو. کیونکہ فضیل بن ایاز یہ ایک ان کے بارے میں آتا ہے، ایک زاہد اور عابد انسان تھے. وہ کیا کہتے تھے کہ جو اچھا عمل ہوتا ہے، خالص عمل، اگر اس کی درست نیت نہیں ہے، مطلب وہ کیا کر رہا ہے، عمل تو اس کا اخلاص والا ہے، نیت اس کی اچھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کوئی بھی کام کروں، لیکن اس کا طریقہ درست نہیں ہے، اس کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے، تو اس کا عمل یہ قبول نہیں ہوگا اگرچہ اس کی نیت کتنی خالص ہو. اور دوسری بات، اگر اس کی نیت خالص نہیں ہے اور کام وہ سنت کے مطابق کر رہا ہے تو اس میں بھی ایک میں سے دو میں سے ایک شرط پائی جاتی ہے، ایک نہیں پائی جا رہی نا، تو پھر بھی کیا ہوگا، عمل کے ناقص ہونے کی دلیل ہے نا. تو پھر دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اخلاص کیا ہے، عبادات کی ہے، اس کے بغیر ساری عبادات بے جان ہو جاتی ہیں. نمازی کی نماز اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو وہ کوئی فائدہ نہیں. روزے دار کے روزے میں اگر اخلاص نہیں ہے کہ صرف وہ دیکھا دیکھی روزہ رکھ رہا ہے کہ گھر والے رکھ رہے ہیں تو میں نے بھی رکھ لیا، اس کا مقصد اپنے رب کو خوش کرنا نہیں ہے، تو پھر وہ صرف بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، اس کو کوئی اجر نہیں مل رہا. اور بہت سے روزے دار حدیث میں آتا ہے ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن جب بلایا جائے گا تو ان کے نامہ مال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی. اور جب وہ یہ کہے گا کہ میں نے تو اتنے روزے رکھے، میرا وہ اجر، تو کہا جائے گا وہ روزہ تم اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تو رب کو خوش کرے، تو سارا دن سوتا رہا، راتوں کو تو جاگتا رہا، اپنے عملوں کو ضائع کرتا رہا، نہ تو نے نماز ٹھیک سے پڑھی، نہ قرآن پڑھا، یہ تو ایک عادتاً رکھ رہا تھا. تیرا اس روزے کا تجھے کوئی اجر نہیں دیا جائے گا، اور وہ روتا ہوا واپس. اور بس اوقات جب والدین کھڑے ہوں گے اور وہ یہ دیکھیں گے اپنے بچوں کو کہ وہ روتے ہوئے واپس آ رہے ہیں، اس وقت وہ کتنے بے بس ہو جائیں گے، ان کا بس نہیں چلے گا کہ وہ اپنے بچوں کو جنت میں لے کے جائے. اور وہ بڑے ایک ایسے کہتے ہیں اداس سی نظروں سے اپنے والدین کی طرف دیکھیں گے کہ ماں مجھے روزے کا کوئی اجر نہیں ملا، مجھے میری نماز کا کوئی اجر نہیں ملا. اور والدین کو خاموش ہے کیونکہ وہ کچھ نہیں کر پائیں گے نا. اور بس والدین کے سامنے ان کے بچوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور کچھ والدین کو ان کے اولاد کے سامنے پھینک دیا جائے گا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ چیک کریں کہ ہم روزے کیوں رکھ رہے ہیں. یہ عادتاً کہ ماں باپ نے کہہ دیا تو بس رکھ رہے ہیں. جس روزے دار کے روزے میں اخلاص نہیں ہے وہ روزہ نہیں. صدقہ کرنے والے کے صدقے میں اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ صدقہ نہیں ہے. ایک مدرس کی تدریس میں اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ تدریس نہیں ہے. ایک طالب علم کی طالب علمی میں اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ طالب علم نہیں ہے. ایک ملازم کی ملازمت میں اگر اخلاص نہیں ہے تو ملازمت نہیں ہے. اخلاص اتنی ضروری چیز ہے جس کے بغیر کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے.
کوئی بھی عمل. اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. اور اگر جسے نور عطا کر دیتا ہے نا، تو یہ نور کیا ہے؟ اخلاص کا نور، آخرت کے عمل کو سیکھنے کا نور. یہ نور جس کو اللہ دے دیتا ہے، یہ نور، تو اس کو کسی اور نور کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ نور اس کو سب روشنیاں دکھا دیتا ہے، سب روشنیاں. تو پھر اخلاص کے اگر ہم لغوی معنی دیکھیں، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملاوٹ سے پاک عمل، اور ایسا عمل جس میں انسان ریاکاری نہ کرے، ریاکار نہ ہو. اور اس کی اگر اصطلاحی تعریف دیکھیں گے تو کیا مطلب ہے؟ کہ بندے کے جو اعمال ہیں اور ظاہر میں ہو یا باطن میں، دونوں صورتوں میں للہیت کے لیے ہوں، اللہ کے لیے ہوں. یہ ہوتا ہے اخلاص. اللہ اکبر. اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ اذا انفق الرجل علی اہلہ، جب بندہ اپنے اہل و عیال پر حصول ثواب کی نیت سے بھی خرچ کرتا ہے تو اس کا خرچ کرنا بھی صدقے میں لکھ دیا جاتا ہے. اس کا خرچ کرنا بھی صدقے میں لکھ دیا جاتا ہے. اتنا اجر ہے اس اخلاص کا. اور پھر کیا آتا ہے اخلاص کے بارے میں؟ کہ جو اخلاص اس کے اندر ہوتا ہے، اس کو نیکیاں کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے نا، وہ نیکوکار بن جاتا ہے، کیونکہ اخلاص اس کے راستے دکھاتا ہے. کیونکہ اخلاص ایک نور ہے نا، تو وہ نور اس کو روشنیاں دکھا دیتا ہے، اخلاص کا نور. اس وجہ سے اخلاص ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے ہر وقت، کیونکہ جو اخلاص ہوتا ہے اس سے بڑا فائدہ. جیسے بھی ہم نے کتنی نعمتیں دیکھی اخلاص کو پانے والے، جن کے پاس اخلاص ہے کتنی نعمتیں پائیں گے؟ فرشتوں کی محبت، اور پھر کیا ملے گی؟ اللہ کی محبت، بندوں کی بھی محبت ملے گی، اللہ کی مدد ملے گی، آخرت میں عذاب سے نجات ملے گا، گمراہی سے نجات ملے گی، ہدایت میں انسان کا اضافہ ہو جاتا ہے اخلاص کی وجہ سے. تو اس وجہ سے اخلاص اتنا ضروری ہے. آپ سے نے کیا کہا تھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے جو اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول مجھے اسلام کے کام سکھائیے، یعنی مجھے اسلام اگر میں نے اس پہ عمل کر لیا تو میں کون کون سے کام کروں. تو وہ اللہ کے رسول سے احکام سیکھ رہا تھا اسلام کے. اب جب اسلام کے احکامات اس نے سیکھے، کہتے اپنے اونٹ پر روانہ ہو گیا. اونٹ کا پیر پھسلا اور اس نے اس کو نیچے گرایا، اور جب وہ نیچے گرتا ہے تو وہ فوت ہو جاتا ہے، موت اس کی واقع ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ کے بندو، صحابہ کرام سے کہا وہ تجھے پتہ ہے اس بندے کو اللہ نے معاف کر دیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ سے اسلام کے احکامات سیکھ رہا تھا؟ آپ نے کہا ہاں، عمل قلیلا و اجر کثیرا، تھوڑا عمل کیا مگر اجر زیادہ پا گیا. کیوں؟ اخلاص کی وجہ سے، نیک نیتی کی وجہ سے، اخلاص میں آگے بڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخش دیا. اتنا اجر ہے. اور پھر یہ بھی تو حدیث میں پتہ نا کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دارمدار کس پہ ہے؟ نیتوں پر ہے. اور ایک جگہ پہ کیا آتا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں. مجھے اسی بات کو حکم دیا گیا ہے. اللہ اکبر. اس لیے اخلاص کے لیے ہمیں بہت ساری دعائیں جو اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے کہ اللہ میں اخلاص عطا کر. کیونکہ یہ جو ساری نعمتیں ہم اس آیت میں پڑھ رہے ہیں نا، آیت نمبر 40 سے 49 تک، یہ اخلاص کو پانے کے اجر ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ ہمیں اخلاص دے دے. کیونکہ سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں یہ اتنا وقت لگتا تھا کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کرتے اور پھر ہم دور ہو جاتے اخلاص سے، پھر ہم اس کو کوشش میں لاتے. یعنی ایک ایسا عمل ہے کہ ہم بس اس کے لیے ہر ممکن کوشش ہی کرتے چلے جانا ہے.
ہم بھٹک جائیں گے, کبھی ہم رک جائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے گا, پھر ہم اٹھیں گے, پھر ہم شیطان ہم سے یہ اخلاص چھیننے کی کوشش کرے گا. اور اخلاص چونکہ اتنا ضروری ہے کہ ہر عمل کی بنیاد ہی اخلاص ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص دیتے, ایسا عمل ہمیں عطا کرتے جو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے. سورہ صاد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. اس نصیحت والی قرآن کی قسم, بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. کیا کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی قرآن کو جھٹلایا انہوں نے کفر کیا, تکبر کیا, اور وہ تکبر میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کا انجام بھی برا ہوگا. اتنا یہ برا عمل ہے تکبر, جو اخلاص کی ضد رہا ہے نا, اور تکبر ہے. انسان اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے, بڑا کرتے ہوئے تکبر میں آ جاتے ہیں نیکی کر کے بھی. ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی نیکوکار نہیں ہے, ہم تو بہت نیکیاں کرنے, ہم تو سارا دن نیکیاں کرتے ہیں, سارا دن مسلے پہ بیٹھے رہتے ہیں. اور یہ تکبر ہی انسان کو پھر لے ڈوبتا ہے. آیت نمبر 34 میں کہا گیا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. بلا شبہ ہم نے سلیمان کی آزمائش کی, اس کی کرسی میں ڈالا, اس نے رجوع کیا, اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے. اور مجھے یہاں پہ داؤد علیہ السلام کا یہاں پر 40 آیات تک اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے بیمات کیے, اتنی بڑی ان کو بادشاہت دی. اور کیا کہا جاتا ہے کہ جب بیت المقدس کی تعمیر کرنی تھی تو فرشتوں کے ذریعے نہیں بلکہ کس کے ذریعے ہوئی, جنوں کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر. تو اس وقت کہتے ہیں یہ تعمیر کے وقت کرسی پہ بیٹھے تھے اور جن کام کرتے چلے جاتے, کام کرتے چلے یہاں کیا ہو گئی. اور جنہوں نے یہی سمجھا کہ آپ بیٹھے ہمارے لیے کرتے چلے جا رہے ہیں, وہاں وہیں پہ فوت ہوئے, کتنی دیر وہیں پر ہے ایسی حالت میں. اور جن کہتے ہمیں کب پتہ چلا, جب جس چھڑی کے ساتھ آپ بیٹھے تھے تو وہ چھڑی کو جب دیمک نے چاک, کیونکہ جب لیڈر بہت ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا, بہت برکات دی تھی اور نعمتیں دے رکھی تھی. سورۃ الزمر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الزمر کے بارے میں 7 کے بعد جو اگلی سورۃ ہماری ہے سورۃ الزمر ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اب یہاں پر بھی دیکھیں اخلاص کی بات آ رہی ہے. اس سے اگلی والی آیت میں بھی اخلاص کا ذکر ہے, الا للہ الدین الخالص. اس پارہ کے اندر بار بار اخلاص کا ذکر کیا جا رہا ہے, اور شاید اس وجہ سے بھی بار بار ذکر آ رہا ہے کہ ہم آج کے دن خوب اخلاص کے لیے دعائیں کریں. پھر کیا کہا گیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, آیت نمبر 7 میں کہا گیا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اگر تم ناشکری کرو تو یقیناً اللہ تم سے بہت بے پرواہ ہے اور اپنے بندوں کے ناشکری پسند نہیں کرتا, اور اگر تم شکر کرو تو وہ تمہارے لیے پسند کرے گا اس بات پہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گی. پھر تمہارا لوٹنا تمہارے ربی کی طرف ہے اور وہ تمہیں بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے, یقیناً وسیلوں والی باتوں کو خوب جانتا ہے. کیا کہا گیا اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے کہ اے میرے بندو, اگر تمہارے پہلے اور بعد میں آنے والے انسان اور جن سب کے سب اس آدمی کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے بدترین شخص ہے, تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور ایک یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ ناشکرے کو اللہ پسند نہیں کرتا, ہر وقت گیلے شکوے کرتا رہتا ہے. ہزاروں نعمتیں پاس ہونے کے باوجود ایک نعمت پاس نہیں ہے تو اللہ سے شکوے کرتا ہے, مجھے کیوں نہیں ملی,
تو یہ اللہ کے لیے ناپسندیدہ بندہ ہے اللہ کے نزدیک. اور پھر یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے اور اس کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا. اس وجہ سے ہمیں اپنے اپنے اعمال کی ذمہ داری خود کو اٹھانی ہے. اگر ہم کہیں کہ فلاں کی وجہ سے میں نے ایسا کیا تھا تو یہ غلط بات ہے. فلاں کی وجہ سے ہم ایسا کریں گے تو اس کا بھی بوجھ ہم پر ہی ہے. وہ فلاں تو بری ہو جائے گا, وہ تو کہے گا کہ میں نے جو اس کو کہا ہی نہیں تھا کہ تم کرو, اسے تو اپنی مرضی سے کیا. ہم فلاں کہہ کے اپنی جان کو چھڑوا نہیں سکیں گے, اس لیے کہ ہم نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. ہمارے عملوں کا بوجھ ہمارے کندھوں پہ ہوگا. اور پھر آیت نمبر 10 میں کہا گیا قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ, کہہ دو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں نیکی کی بڑی بھلائی ہے, اللہ کی زمین وسیع ہے, صرف صبر کرنے والوں ہی کو ان کا اجر کسی شمار کے بغیر دیا جائے گا. بغیر شمار کے اتنا صبر کا اجر ہے. اب آپ دیکھیے یہ صبر کا جو مہینہ ہے رمضان کا, جب بہت بھوک لگی ہو اور نعمتیں اتنی آگے پڑی ہوں, حکم ہو کہ نعمتوں کو نہیں کھانا, صبر ہے نا. اسی صبر کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا روزے داروں کے لیے. وجہ کیا؟ صبر ہی ہے نا, اسی تو اتنا اجر ہے. تو یہاں پہ بھی کہا گیا صبر کرنے والوں کے لیے بے پناہ اجر ہے, بغیر شمار کے اس کو دے دیا جائے گا. پھر آیت نمبر 11 اللہ اکبر. اور اس کے بعد آیت نمبر 20 میں کہا گیا لیکن الذین اتقوا ربہم لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے ان کے بالا خانے ہیں, جن کے اوپر خوب بنائے ہوئے بالا خانے ہیں کہ نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تقوی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. تقوی کو اللہ سے مانگیں گے کیونکہ جو ڈر ہوتا ہے اس کے لیے یہاں پہ کیا نعمت ملے گی؟ جنت پہ بالا خانے, عالی شان محل, جن کے کمرے بہت سی منزلوں پر مشتمل ہوں گے, جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اللہ اکبر. اس لیے آج کی جو لگ رہی خوب دعا سکھا رہا ہے, پیچھے کام آئے تھے آیت نمبر 30 سے 30 میں انک میتون وانہم میتون بے شک تم مرنے والا ہے اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں, پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے. کیا مطلب ہے؟ اس آیت کریمہ میں یہ کہا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جا رہی ہے کہ آپ کو بھی اور تمام انسانوں کو موت لاحق ہوگی. یعنی آپ یہ نہ سمجھے کہ نبی آپ نہیں, آپ کو بھی. اس کو اگر ہم ہائی لائٹ کر لیں تو یہ ایک بڑی اہم آیت ہے. تو اللہ کے قسم کی جو ہے یہ اللہ کے قسم ایک انسان بشر ہے, اگرچہ وہ سارے بشروں میں سے اعلیٰ ہیں, افضل ہیں. الحمدللہ یہاں پہ کہا گیا کہ نبی آپ کو بھی موت واقع ہوگی اور آپ کے بعد جو تمام انسان اور آپ کے ساتھی جو انسان ہوں گے ان کو بھی موت لاحق ہوگی. اصل میں یہ کفار مکہ کی تردید ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر محمد فوت ہو جائیں گے تو تم لوگ بھی تو مر جاؤ گے نا, تم کون سے بچ جاؤ گے؟ یعنی تم محمد کی موت پر خوش ہو رہے ہو اور دعائیں مانگ رہے ہو تو تم نے کون سا بچنا ہے؟ اگر اللہ کے رسول دنیا سے چلے جائیں گے تو تم بھی پیچھے نہیں رہو گے, تمہیں بھی پکڑا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ بیٹا اللہ میں اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.